بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی آئیں ذرا تاریخ میں غیظ و غضب پہ قابو سکھانے کے لیے ائمہ نے بہت سے مثالیں دی ہیں۔ میں اب ایک جنگ کی طرف اشارہ کروں گا جو آپ نے ہزاروں مرتبہ ایک جملہ سنا ہوگا۔ اب جہاں تک مجمع ہے، جنگ خندق آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے۔ جنگ خندق میں حبیب خدا کی مشہور و معروف حدیث ہے جو شیعہ سنی تمام علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ جب جناب امیر علیہ السلام جا رہے تھے میدان خندق میں تو سامنے عمر ابن عبد ود، جس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ سب سے جو مولا کی طولانی جنگ ہوئی ہے وہ عمر ابن عبد ود سے جنگ ہوئی ہے، جو بہت خوخار تھا، بہت بڑا جنگجو تھا۔ تو وہ مقابلے میں آیا اور اس نے آنے کے بعد پیغمبر اسلام کی توہین کی، ایک مرتبہ نیزہ مارا پیغمبر کے خیمے پہ اور کہا کہ میرے مقابلے میں کسی کو بھیجیں۔ تو جناب پیغمبر اسلام نے کہا کون مقابلے میں جائے گا؟ ذہنوں میں ہے سب کے؟ یہ ہماری بہت بڑی میراث ہے، تاریخ کو ہمارا ہر بچہ یاد رکھے، سیکھے ائمہ علیہ السلام نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو جناب امیر فوراً کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، انا لہو، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ یا علی آپ تشریف رکھیے۔ دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی اس کے مقابلے میں جائے؟ پھر دوبارہ جناب امیر کھڑے ہو گئے، کہا کہ انا لہو یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کسی بھی جنگ میں مولا ہمیشہ سب سے زیادہ دلیر تھے، لیکن جنگ خندق میں مولا کا مزاج بدلا ہوا۔ جب پوچھا مولا کیا بات ہے، اتنا غضب کیوں آ رہا تھا، جلال اتنا زیادہ کیوں تھا؟ کہا کہ اس نے حبیب خدا کی توہین کی تھی۔ جب حبیب خدا کی کوئی توہین کرے تو پھر میں چاہتا تھا کہ اللہ کے دشمن کو، رسول خدا کے دشمن کو ویسا ہی سبق دوں، تو میں نے فوراً اسے جواب دینے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ انا لہو، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے تیسری مرتبہ کہا کوئی اور ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ جاؤ گے؟ کہ نہیں جاؤں گا نہیں، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں اسے جب میں بھی کافر تھا تب سے جانتا ہوں، یہ بہت دلیر ہے۔ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے ڈاکوؤں کو مار مار کے بھگا دیا تھا، یہ بہت دلیر ہے۔ پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ، کہا یا علی آئیے میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو اس کے مقابلے میں بھیجوں گا۔ جس حدیث کو پیش کر رہا ہوں غضب کے لیے پورا مقدمہ بنا رہا ہوں کہ اس ایک حدیث کو سمجھا پاؤں اپنے نوجوانوں کو کہ پیغمبر اسلام نے کہا یا علی میرے ساتھ آئیے۔ آپ نے خیمے میں اپنی قبا جناب امیر کو دی اور جناب امیر کی قبا کو اوڑھ لیا، اپنی ابا جناب امیر کو دی اور جناب امیر کی ابا کو آپ نے اپنے زیب دن کر لیا، زرہ اپنی اتاری جناب امیر کے زیب دن کی، جناب امیر کی زرہ کو لے لیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی تلوار جناب امیر کو دی، جناب امیر کی تلوار کو لیا۔ ایک مرتبہ تمام کا تمام اپنے جو زرہ تھی سب کچھ پہنانے کے بعد باہر لے کے آئے، پھر کہا یا علی اپنا امامہ مجھے دیجئے، میرا امامہ آپ لے لیجئے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جس خیمے میں ابا قبا تبدیل کی تھی، جہاں پہ زرہ کو تبدیل کیا، تلوار کو منتقل کیا، وہیں پہ امامہ بھی دے دیتے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، میرے بعد میرے امامے کا مسئلہ ہوگا، میں سب کے سامنے فیصلہ کر کے جا رہا ہوں۔ پوری جنگ نہیں سنانا، مجھے صرف ایک جملہ، ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، اس کے لیے میں پوری تمہید باندھ رہا ہوں۔ اب سن لیجئے، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ یہ واحد جنگ ہے کہ جب جناب امیر جا رہے تھے جنگ کے لیے تو جناب پیغمبر اسلام پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے تھے پروردگارہ بدر میں تو نے مجھ سے عبیدہ کو لے لیا، احد میں تو نے حمزہ کو لے لیا، اب میرے پاس صرف ایک علی رہ گیا ہے، پروردگارہ علی کو مجھ سے کبھی نہ چھیننا۔ یہ ہمیشہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پروردگارہ اس کی حفاظت کرنا۔ یہ ہمیشہ میرے سامنے ایک سپر بن کے کوئی پتھر ہے اپنے سینے پہ لیتا ہے۔ چلے جناب امیر علیہ السلام، تمام تاریخوں نے لکھا ہے کہ اس واحد جنگ میں جناب امیر جب جا رہے تھے تو ان کے دائیں طرف جناب جبرائیل تھے، بائیں طرف جناب میکائیل تھے اور سامنے جناب اسرائیل تھے، ملک الموت تھے۔ میں نے بہت سوچا یہ اتنی جنگوں میں جناب امیر لڑے ہیں، یہ اس واحد جنگ میں اتنے فرشتے کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ آج جناب امیر کو جلال ہے، تلوار کو روکنے کے لیے فرشتوں کے پروں کی ضرورت ہے۔ چلے لیکن پھر بھی اب دیکھیں کتنا غیظ و غضب ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام غیظ و غضب میں ہیں کہ پیغمبر کی توہین کی ہے، واحد جنگ ہے، آئے اس انداز سے اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسے کہا کہ میں نے سنا کہ تو اپنے دشمن کی 3 باتوں کو مانتا ہے، دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا اگر مسلمان ہونا ہوتا کبھی میدان جنگ میں نہ آتا۔ پھر مولا نے کہا واپس چلا جا، کہا اگر واپس جانا ہوتا اور پوری زندگی لوگوں کی باتیں سننا ہوتا کہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اگر میں بات پہنچا پایا ہوں تو میں کبھی میدان میں نہ آتا۔ مولا نے کہا اچھا پھر تیسری بات میری ضرور مان لے۔ کہا کیا بات ہے؟ مولا نے کہا اپنے گھوڑے سے زمین پہ آ جا۔ اس کا مطلب ہے یا تو نہیں یا میں نہیں۔ مولا سمجھانا چاہتے ہیں دشمن رسالت سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، نہ اس دور میں نہ اس دور میں۔
عزیزان گرامی ایک مرتبہ جنگ شروع ہو گئی, جناب امیر علیہ السلام نے اسے گرا لیا. آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے, میں نے وعدہ کیا تھا جنگ نہیں, صرف ایک جملے کے لیے. جناب امیر علیہ السلام نے اسے زمین پہ گرایا, سینے پہ سوار ہو گئے, اس نے جسارت کی, میرے مولا سینے سے اترے اور چہل قدمی کرنے لگے. شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے 70 ضربتیں میرے مولا نے چلائی تھیں میدان خندق میں. پیغمبر کی جس حدیث کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے, پیغمبر نے فرمایا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, تمام جنوں انسانوں کی یا فرشتوں اور انسانوں کی عبادتوں سے افضل علی کی ایک یوم خندق کی, غزوہ خندق کی ایک ضربت سارے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. 70 ضربتیں چلائی تھی, 70 ضربتیں چلائی ہیں جناب امیر نے, ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. میں نے بہت سوچا یہ 70 ضربتیں چلی ہیں, یہ ایک ضربت کون سی ہے جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہے؟ تو سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میرے مولا نے جب تلوار کھینچی تھی چلانے کے لیے, اس نے جسارت کی, مولا سینے سے اترے اور چلے گئے. اب سب کہنے لگے یا علی جب گرا لیا تھا تو مار دیتے. کہا نہیں, میں خالصتاً لوجہ اللہ, تو مجھے کہہ لینے دے, وہ جو ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں تھی, وہ جو ایک ضربت روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل. عزیزان گرامی وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں, وہ جو ایک ضربت روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کہ اپنے دشمن پہ قابو پانے کے بعد جب ایک مرتبہ جناب امیر اس کو بالکل زیر کر دیں تب بھی ضربت خالصتاً لوجہ اللہ چلاتے ہیں. عزیزان گرامی جس کو اپنے غیظ و غضب پہ اتنا قابو ہو اسے علی کہتے ہیں. عزیزان گرامی علی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن ماننے والے کم از کم حرام غیظ و غضب کے اندر اپنے آپ کو قابو میں رکھیں تاکہ کبھی بھی والدین کے سامنے جسارت نہ کر.